ڈیرہ غازی خان میں پنجاب پولیس نے 4 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ترجمان پولیس نے بتایا سرحدی علاقے میں خارجی دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر محاصرہ کیا۔ دہشت گردوں نے پولیس پر حملہ کیا۔ مؤثر کارروائی سے 4 خارجی مارے گئے، دیگر فرار ہو گئے۔ مفرور دہشت گردوں کی تلاش جاری ہے۔ پاکستان کا مستقبل بلوچستان کے استحکام اور خوشحالی سے جڑا ہے۔ بلوچستان کے امن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بھارت کی پراکسی جنگ ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کوئٹہ میں گرینڈ جرگے سے خطاب، کہا قوم اور بہادر بلوچ عوام کی غیر متزلزل حمایت سے پاک فوج اندرونی یا بیرونی ہر دشمن کو کچل دے گی۔ اور پی پی 52 سمبڑیال کا ضمنی انتخاب نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ 111 پولنگ اسٹیشن کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج۔ نون لیگ کے امیدوار ہنا ارشد 50,434 ووٹ لے کر آگے۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار فاخر نشاد گھمن 24,780 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ سیاسی اتحادیوں کو ملکی مفاد میں مل کر آگے چلنے کی ضرورت ہے۔ بجٹ میں عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی وزیر اعظم سے گفتگو۔ شہباز شریف کی گورنر ہاؤس پنجاب میں صدر سے ملاقات۔ ملکی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے دوست ملکوں کے حالیہ دورے سے متعلق صدر کو آگاہ کیا۔ سیاسی اتحادیوں کے درمیان تعاون پر بھی بات ہوئی۔ ملاقات میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، وزیر داخلہ محسن نقوی اور سینیٹر سلیم مانڈی والا شریک تھے۔ ضمنی انتخاب میں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے نون لیگ پر دھاندلی کے الزامات۔ شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں جیسے ہی پولنگ شروع ہوئی ڈاکوؤں نے اپنا کھیل شروع کیا۔ نون لیگ کی سرپرستی میں پولیس نے غنڈہ گردی کی۔ نون لیگ کے کارکن جتھوں کی شکل میں پولنگ اسٹیشنز پر حملہ آور ہوئے۔ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو مارا پیٹا اور ٹھپے لگائے گئے۔ جہاں لیگی غنڈے نہیں پہنچے وہاں پنجاب پولیس غنڈہ گردی کرتی رہی۔ پی پی رہنما حسن مرتضیٰ بولے سیالکوٹ کے ضمنی انتخاب میں کئی چہرے بے نقاب ہو گئے۔ فارم 47 پر جیتنے والوں کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ توقع ہے نون لیگ کی غنڈہ گردی کا نوٹس لیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن جانبدار ہے۔ متراوالی میں بدماشی کا ماحول تھا، لوگوں پر تشدد کیا گیا۔ ہم الیکشن پر وائٹ پیپر جاری کریں گے۔ مخالفین کا رونا چیخنا ثابت کرتا ہے یہ ضمنی انتخاب ہار کا ہے۔ ان کا طریقہ کار یہی ہے، ہر بار روتے چیختے ہیں۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی آروائی نیوز سے گفتگو، کہا زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولنا ہی پی ٹی آئی کی کارکردگی ہے۔ یہ جتنا چاہیں روئیں پیٹیں، لوگ ترقی دیکھ کر ووٹ دیتے ہیں۔ دھاندلی کا کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں۔ پی ٹی آئی اپنے دور میں پنجاب کا برا حال کر کے گئی تھی۔ گزشتہ 1.5 سال میں پاکستان اور پنجاب میں ترقی ہوئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا پی پی پر طنز، کہا پنجاب میں 400 ووٹ لینے والی جماعت بھی دھاندلی کی شکایات کرتی ہے۔ افغانستان کا بھی پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات سفیر کی سطح پر بحال کرنے کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے رابطہ۔ افغان وزیر خارجہ نے پاکستان کی جانب سے سفیر کی سطح پر تعلقات بحالی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ملکوں نے باہمی اعتماد کے قیام کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے منصوبہ خطے کی رابطہ سازی کے لیے اہم ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی سے فون پر گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے 2 طرفہ تعاون کے فروغ اور اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل میں تعاون بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ بھارتی جارحیت بے نقاب کرنے کا مشن، بلاول بھٹو زرداری وفد کے ہمراہ نیو یارک پہنچ گئے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد امریکہ میں اہم ملاقاتیں کرے گا، دنیا کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کرے گا۔ پاکستانی پارلیمانی وفد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سمیت ارکان کانگریس اور ٹرمپ انتظامیہ کے اہم ارکان سے ملاقاتیں کرے گا۔ شہری رحمان سمیت وفد کے دیگر ارکان آج نیو یارک پہنچیں گے۔ جنوبی ایشیا میں کئی غیر حل شدہ تنازعات ہیں جو کسی بھی وقت قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔
पाक भारत तनाव खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बायस बन रहा है। खित्ते में जौहरी तसादुम का खतरा मौजूद है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्री-ला डायलॉग से खिताब, कहा पाकिस्तान अमन चाहता है, भारत से मुज़ाकरात और सिफारती हल को तरजीह दी। उन्होंने जनूबी एशिया में तनाज़ात के हल के हवाले से 8 अहम निकात पेश किए। कहा पाक भारत कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर है, जिसे हल करके ही जनूबी एशिया में अमन कायम हो सकता है। एशिया पैसिफिक 21वीं सदी का जियो पोलिटिकल कॉकपिट बन चुका है। खित्ते की सलामती के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर। JUIF का 18 साल की उम्र में शादी के बिल के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। मौलाना फजल रहमान कहते हैं मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेंगे। इस्लामी मुल्क में जना को आसान और निकाह को मुश्किल बनाया जा रहा है। इस्लामी शनाख्त मस्त नहीं करने देंगे। पेशावर में PP के एहतजाज पर कहा पीपल्स पार्टी करप्शन के खिलाफ एहतजाज नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी ने अपना करप्शन का रिकॉर्ड टूटने पर एहतजाज किया। करप्शन उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकती जब तक JUI की हुकूमत न आ जाए। सूबे में करप्शन हो रही है, कोहिस्तान स्कैंडल इसका सबूत है। निगरान दौर में मौलाना फजल रहमान के लोग करप्शन में मुलव्विस रहे। क्या आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के मुंह से करप्शन की बात अच्छी लगती है? खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं अवाम PTI के साथ हैं, सजाओं से अवामी नफरत बढ़ेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कोई ग्रुप नहीं बना, ये बेबुनियाद बात है। लाहौर बार इसी मुल्क का है, इसलिए ग्रांट जायज तरीके से दी। उनकी तरह आवाम का पैसा लूट कर बाहर नहीं ले गए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ खुसूसी परवाज के जरिए लंदन रवाना। नवाज शरीफ लंदन में चंद रोज कयाम करेंगे और इस दौरान अपना मुकम्मल चेकअप भी कराएंगे। भारत ने 30 साल में दुनिया के सामने अपना जो तासुर बनाया था वो हमारी फौज ने 3 दिन में खाक में मिला दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल में खिताब, कहा 2019 में जब इंडिया ने हमला किया तो उस वक्त के वजीर आजम ने कहा क्या हिंदुस्तान पर हमला कर दूं। अब की बार हमारे वजीर आजम ने फौज से कहा भारत को ऐसा जवाब दो कि वो याद रखे। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम मफरूज शेख हसीना वाजिद पर फर्द जुर्म आयद। साबिक वजीर दाखिला और IG पुलिस शरीक मुजरिम करार। हसीना वाजिद और दीगर के खिलाफ इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल में समाअत बराह रास्त नशर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी बांग्लादेश की रजिस्ट्रेशन बहाल कर दी। बांग्लादेश में करेंसी नोटों से शेख मुजीब की तस्वीर भी हटा दी गई। इब्तदाई तौर पर 20, 50 और 1000 टका के नोट जारी किए गए। बाकी नोटों में तब्दीली मरहलावार होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलहदगी के दर्द का मदावा करना है। मैं उस नस्ल से ताल्लुक रखता हूं जिसने हमें अलहदा होते देखा। नई नस्ल इस दर्द को महसूस नहीं कर सकती। सदर आसिफ अली जरदारी का पाक बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के एजाज में इस्तकबालिये से खिताब, कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की जरूरत है। हुकूमत बांग्लादेश से मिलकर काम करना चाहती है। सदर पाकिस्तान ने पाकिस्तानी क्रिकेटर से यह भी कहा अच्छा खेलें और सियासत हम पर छोड़ दें। और ग्रीन शर्ट्स का मिशन व्हाइट वॉश। पाकिस्तान के पास 3.5 साल बाद T20 सीरीज में व्हाइट वॉश करने का मौका। पाक बांग्लादेश तीसरा और आखिरी मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। हारिस रऊफ की जगह अब्बास आफरीदी की शमूलियत मुतवक्के। इब्तिदाई 2 मैचों में पाकिस्तान टीम ने शानदार परफॉर्मेंस दी। शाहीनों को सीरीज में फैसला कुन बढ़तरी हासिल। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराहे। इसराइली फोर्सेस की सफाकियत। रफाह में इमदादी मरकज पर गोलियां बरसा दी। 39 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। इसराइली हमले में जख्मी डॉक्टर अहमद अल नजार चल बसे। 23 मई को खान यूनुस में डॉक्टर अहमद अपनी अहलिया डॉक्टर आला अल नजार को अस्पताल छोड़ने गए थे। वापसी पर घर आए तो इसराइली हमले का निशाना बने। उनके 9 बच्चे जिंदा जल गए थे। डॉक्टर अहमद और उनका एक बेटा शदीद जख्मी हो गए। डॉक्टर अहमद जख्मों की ताब ना लाकर आज शहीद हो गए। आखिरी बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। अल तहरीर अस्पताल में तैनात डॉक्टर आला बच्चों के इलाज में मसरूफ थी, जिन्हें अपने बच्चों की शहादत की खबर मिली।
فلسطینیوں کے لیے پاکستان کو قائدانہ کردار ادا کرنا ہوگا. وزیر اعظم تمام ملکوں کے سربراہوں اور فوجی قیادت کا اجلاس بلائیں. جیسے ہی اجلاس کا اعلامیہ جاری ہوگا جنگ بندی ہو جائے گی. پاکستانی عوام اسرائیل کے خلاف ہے. پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں اسرائیل کے خلاف خاموش ہیں. کوئی امید میں ہے کہ امریکہ سر پر ہاتھ رکھے گا تو شفقت مل جائے گی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا حیدرآباد میں اسرائیل بھارت مرد آباد جلسے سے خطاب. کہا آرمی چیف فلسطین اور کشمیر کے لیے کردار ادا کریں. پاکستان ترکی اور چین کو ساتھ ملائیں. عملی اقدامات کا وقت آ گیا. مسئلہ کشمیر کو ترجیحات میں شامل کرنا چاہیے. بھارتی فوج کے سابق افسر اور دفاعی تجزیہ کار پراوین ساہنی نے بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف سے استعفے کا مطالبہ کر دیا. ایکس پر لکھا جنرل انیل چوہان کا یہ اعتراف کہ بھارتی فضائیہ کے طیارے 2 دن تک گراؤنڈ رہے مستعفی ہونے کے لیے کافی ہے. انیل چوہان وارفیئر کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے. جب سے مودی اقتدار میں آئے ہیں بھارتی فضائیہ تنزلی کی طرف گامزن ہے. تلنگانہ کے وزیر اور کانگریس رہنما اتم کمار ریڈی کی مودی سرکار کی سفارتی پالیسیوں پر کڑی تنقید. کہا چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے بھارتی رافیل گرنے کی تصدیق کی. مودی حکومت کی طرف سے مسلسل انکار دراصل ناکامیاں چھپانے کی کوشش ہے. ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کیا تو بھارتی ڈی جی ایم او کو کیوں خاموش رکھا گیا. عوام بھارتی حکومت کے پروپیگنڈے سے ہوشیار اور حقائق جاننے کی کوشش کرے. چیئرمین انڈین نیشنل کانگریس برائے میڈیا اینڈ پبلسٹی ڈپارٹمنٹ پون کھیرا کے مودی سے سوالات. کہا پاکستان تو عالمی سطح پر کامیابیاں سمیٹ رہا ہے. آپ کی خارجہ پالیسی کہاں کھڑی ہے؟ کون سا ملک بھارت کے ساتھ کھڑا ہے؟ آپریشن سندور کے بعد چین، روس، ایران پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. امریکہ بھارت کو دھمکا رہا ہے. مودی کی خارجہ پالیسی یا ملکی سیکیورٹی پر سوال اٹھاؤ تو غدار قرار دے دیا جاتا ہے. پانی کو پاکستان کے خلاف ہتھیار نہ بناؤ. چین دریا کے بالائی حصے پر ہے. بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو چین خاموش نہیں رہے گا. چینی تجزیہ کا وکٹگاؤ نے بھارت کو خبردار کر دیا. کہا چین پاکستان کی سالمیت، خود مختاری، قدرتی حقوق کے مکمل تحفظ کا حامی ہے. 47 معاہدہ موجود ہے. بھارت کی خلاف ورزی عالمی قوانین کی پامالی ہوگی. دفاعی مبصرین کہتے ہیں بھارت خطے میں آبی توازن بگاڑتا ہے تو چین برہمترا کارڈ استعمال کر سکتا ہے. یوکرین کا روس پر بڑا حملہ، کئی بمبار طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ. حکام نے بتایا سائبیریا سمیت مختلف علاقوں میں روس کے 4 ایئر بیسز کو ڈرون سے بیک وقت نشانہ بنایا. متعدد طیارے تباہ ہونے کی اطلاع. حملوں میں جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. روس میں آج 2 پلوں کو دھماکے سے اڑا دیا گیا. ماسکو نے حملوں کا الزام یوکرین پر لگایا. عید قربان سے پہلے آخری اتوار مویشی منڈیوں میں زبردست رش. بیوپاریوں کے نخرے عروج پر جانوروں کے دام بڑھا دیے. جانوروں کی منمانی قیمتیں سن کر خریدار حیران. جانوروں کی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی قیمتیں دیکھ کر شہری اجتماعی قربانی کو ترجیح دینے لگ گئے. کراچی کے مویشی منڈی میں بھاؤ تاؤ جاری. شدید گرمی میں سیکٹر میں جانور کو بیماری سے بچانے کے حفاظتی اقدامات جاری. حج کی تیاریاں مکمل. مکہ مکرمہ میں شاندار ملٹری پریڈ کا انعقاد. عازمین حج کی سیکیورٹی اور مختلف آلات سے نعمت کاملی مظاہرہ کیا گیا. عازمین حج کی سیکیورٹی کے لیے مصنوعی ذہانت کے آلات سمیت ڈیجیٹل ایپس کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے. بھارت میں مانسون سے تباہی. ریاست آسام میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 8 افراد ہلاک ہو گئے. دریاؤں میں طغیانی، ندی نالے بکھرنے سے سیلابی صورتحال. سینکڑوں خاندانوں کی نقل مکانی. لاکھوں لوگ بجلی سے محروم. ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار. سندھ اور بلوچستان شدید گرمی کی لپیٹ میں. کراچی میں پارہ 38 پر، شدت 40 ڈگری محسوس کی گئی. سبی میں درجہ حرارت 49، دادو اور نواب شاہ میں 48 ڈگری تک پہنچ گیا. جیکب آباد 47، سکھر اور تربت میں 46 ڈگری، ملتان 42، فیصل آباد اور لاہور میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.
قومی انسداد پولیو مہم مکمل NEOC کا کہنا ہے 6 دن میں پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں 97% بچوں کی ویکسینیشن مکمل کی گئی۔ KP اور آزاد کشمیر میں 98%، گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں 101% بچوں کو پولیو ویکسین دی گئی۔ انسداد پولیو مہم پاکستان اور افغانستان میں بیک وقت کامیابی سے جاری رہی۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتنے والے ارشد ندیم کا فینس کے لیے پیغام، کہتے ہیں سب کی دعاؤں سے اللہ نے کامیابی دی اور پاکستان کو عزت دی۔ یہ کامیابی پاکستانیوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آج رات 10:30 بجے لاہور پہنچوں گا۔ اور سعودی کلب الاتحاد نے 10ویں بار کنگز کپ اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں القدسیہ کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست۔ سٹار فرانسیسی فٹ بالر کریم بنزیما نے 2 گول داغے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی فائنل دیکھا، چیمپئن ٹیم کو ٹرافی دی۔